بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سلور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم تم سے روح کے موضوع پر بحث نہیں کر رہے عمران، ہم تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہو یا نہیں۔ سنگھی نے اس مرتبہ کرخت لہجے میں کہا۔ چچا سنگھی، تم بھی ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوئے ہو، میں ہزاروں مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ عمران نے ایک مرتبہ پھر طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا تو سنگھی نے اسے گھور کر دیکھا۔ تھیریسیا، تم جولیا کو بگ روم میں پہنچاؤ، پھر عمران کو بھی وہاں لے چلیں گے اور اس کی آنکھوں کے سامنے جولیا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سنگھی نے سرد لہجے میں تھیریسیا سے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سنگھی، اس ڈھیٹ آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تھیریسیا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بھی عمران کو گھور کر دیکھا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیپٹن حمید اور اس کی ساری ٹیم نے مقامی میک اپ کر لیا تھا۔ دیوزاد قاسم بھی اس وقت مقامی میک اپ میں تھا اور کافی دیر سے خاموش تھا۔ وہ اس وقت جس کوٹھی میں بیٹھے ہوئے تھے اس پر فار رینٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا اور کوٹھی کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ کئی مہینوں سے خالی ہے۔ انہوں نے ایک کمرہ صاف کر کے اپنے استعمال کے قابل بنایا تھا اور اس کے بعد ریکھا اور رشیدہ مارکیٹ سے اپنی ضرورت کی اشیاء لے آئی تھیں اور انہوں نے میک اپ کر لیے تھے۔ اب ہم نے جیمسن پال سے ملاقات کرنی ہے، میک اپ کرنے کے بعد کیپٹن حمید نے کہا۔ میرے خیال میں جیمسن پال سے ملاقات کے لیے زیادہ افراد کو جانے کی ضرورت نہیں، ریکھا نے کہا۔ ریکھا بیٹی ٹھیک کہتی ہے، جیمسن پال سے میں اور ریکھا ہی مل کر آتے ہیں، طارق صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے انکل، آپ دونوں ہو آئیں، اللہ کرے کہ آپ کو معلومات مل جائیں اور ہم جلد از جلد کرنل صاحب تک پہنچ جائیں، کیپٹن حمید نے طارق صاحب سے کہا۔ بھگوان بھلی کرے گا، ریکھا نے کہا، اور پھر وہ طارق صاحب کے ساتھ کوٹھی سے باہر آ گئی۔ اس کوٹھی میں آنے جانے کے لیے انہوں نے فرنٹ گیٹ کے بجائے عقبی راستہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اور یہ دروازہ ایک تنگ سی گلی میں کھلتا تھا، اس طرف آمد و رفت بالکل دکھائی نہیں دیتی تھی، اس لیے ان کے خیال کے مطابق یہ کچھ محفوظ راستہ تھا۔ طارق صاحب اور ریکھا سڑک پر آ کر پیدل ہی آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ٹیکسی سٹینڈ تک پہنچ گئے۔ وہ نمبر پر لگی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھے تو ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھائی۔ سر، کہاں جائیں گے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے طارق صاحب سے پوچھا۔ لائم کالونی چلو، طارق صاحب نے اسے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لائم کالونی پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے رفتار آہستہ کر لی۔ سر، کہاں اتریں گے آپ؟ رفتار آہستہ کرنے کے بعد ڈرائیور نے طارق صاحب سے پوچھا۔ بس یہیں اتار دو، طارق صاحب نے کہا تو ڈرائیور نے چند میٹر آگے جا کر ٹیکسی سائیڈ پر کر کے روک دی۔ میٹر دیکھ کر طارق صاحب نے کرایہ ادا کیا اور پھر وہ ٹیکسی سے نیچے اتر آئے۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو طارق صاحب اور ریکھا رہائشی کوٹھیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رہائشی کوٹھیوں کی 2 قطاریں تھیں اور درمیان میں سڑک تھی۔ کوٹھیوں پر نمبر لگے ہوئے تھے اور کچھ کوٹھیوں پر نیم پلیٹیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد انہیں کوٹھی نمبر 30 بھی نظر آ گئی۔ اس کے گیٹ پر نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر جیمسن پال لکھا ہوا تھا۔ نام کے نیچے ریٹائرڈ آفیسر فارسٹ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ریکھا اور طارق صاحب نے نام اور عہدہ پڑھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اثبات کے انداز میں سر ہلایا اور پھر ایک کونے میں لگا ہوا بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پر بیل لکھا ہوا تھا۔ بٹن پریس ہونے کے تقریباً 1 منٹ بعد گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک ملازم ٹائپ آدمی کی شکل دکھائی دی۔ ہم مارننگ نیوز سے آئے ہیں اور ہمیں مسٹر جیمسن پال سے ملنا ہے، ریکھا نے ملازم سے کہا۔ جی بہتر، میں جیمسن پال صاحب کو اطلاع دیتا ہوں، ملازم نے کہا اور واپس چلا گیا۔ پھر تقریباً 1.5 منٹ بعد ذیلی کھڑکی دوبارہ کھلی اور ملازم کی شکل دکھائی دی۔ تشریف لائیے، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو وہ دونوں کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ ملازم انہیں ساتھ لے کر ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔
آپ تشریف رکھیں، صاحب ابھی تشریف لاتے ہیں۔ ملازم نے کہا تو وہ صوفوں پر بیٹھ گئے، جبکہ ملازم ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ انہیں صوفوں پر بیٹھے ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ ایک ضعیف لیکن باوقار سا آدمی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ریکھا اور طارق صاحب کے خیال کے مطابق یہی مسٹر جیمسن پال تھا، اس لیے اسے دیکھ کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ بیٹھیے بیٹھیے، ضعیف آدمی نے کہا تو وہ ایک بار پھر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ شکریہ سر۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد ریکھا نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میرا نام جیمسن پال ہے۔ اس آدمی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یس سر، میں نے پہلے آپ کو دیکھا ہوا ہے۔ میرا نام شیلینا ہے اور میں مارننگ نیوز کے لیے انٹرویوز کرتی ہوں اور فیچر بھی لکھتی ہوں۔ یہ مسٹر بیلے ہیں اور مارننگ نیوز کے سینئر صحافی ہیں۔ ریکھا نے اپنا اور طارق صاحب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنے آنے کی اطلاع پہلے نہیں دی۔ مسٹر جیمسن پال نے کہا، سر اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ ایک عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ کا انٹرویو کروں۔ جنگلات کے تجربات پر مبنی آپ کا انٹرویو بہت ہی سنسنی خیز ہو سکتا ہے، لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا تھا۔ میں آج صبح ہی برازیلیا واپس آئی ہوں، کیونکہ میں فورن منسٹر کے ساتھ غیر ملکی دورے پر گئی ہوئی تھی، اور آج رات میں نے صدر صاحب کے ساتھ ایکریمیا کے دورے پر روانہ ہو جانا ہے۔ بس یہ 3-4 گھنٹے میرے پاس تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کا انٹرویو کر لیا جائے۔ ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چائے کے برتن اٹھا رکھے تھے۔ اس نے ان تینوں کو چائے پیش کی اور پھر واپس چلا گیا۔ ہاں، آپ کی پیشہ ورانہ مصروفیات بہت زیادہ ہوں گی، جیمسن پال نے کہا۔ سر، پچھلے 6 ماہ سے میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ آپ سے انٹرویو کیا جائے، لیکن ہر بار مجھے ایمرجنسی میں کہیں نہ کہیں جانا پڑ گیا۔ اس لیے آج میں نے سوچا کہ آپ سے وقت لیے بغیر ہی آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ اگر آپ سے ملاقات ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر کسی دن کوشش کر لوں گی، ریکھا نے کہا۔ اچھا کیا آپ نے کہ آپ آ گئیں۔ میری بھی خواہش تھی کہ مارننگ نیوز جیسے اخبار میں میرا انٹرویو شائع ہو۔ اس مرتبہ جیمسن پال نے مسکراتے ہوئے کہا تو ریکھا بھی جواباً مسکرانے لگی۔ سر، آپ جیسی شخصیات کا انٹرویو کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اسے آن کر کے میز پر رکھ دیا، جبکہ طارق صاحب نے جیب سے سیل فون نکال کر جیمسن پال کی تصویریں بنا لیں۔ سر، سنا ہے کہ برازیلیا کے جنگلات میں وحشی قبائل بھی آباد ہیں جو اس جدید دور میں بھی آدم خوری کرتے ہیں۔ چند رسمی سوالوں کے بعد ریکھا نے جیمسن پال سے پوچھا، مس شیلینا، یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے، دنیا میں جہاں بھی گھنے جنگلات ہوں گے وہاں وحشی قبائل بھی ہوں گے۔ برازیل میں وحشی قبائل کا آباد ہونا کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، جیمسن پال نے کہا۔ آپ فارسٹ آفیسر رہے ہیں، آپ تو جنگلات میں بہت آگے تک گئے ہوں گے، کیا کبھی آپ کسی جنگلی قبیلے تک بھی پہنچے ہیں؟ ریکھا نے جیمسن پال سے ایک اور سوال پوچھا۔ نہیں، میں کبھی کسی جنگلی قبیلے کے قریب نہیں گیا، اگر گیا ہوتا تو شاید اب تک زندہ نہ ہوتا۔ البتہ مجھے 2-3 جنگلی آدمی ضرور ملے، لیکن وہ ایسے انسان تھے جنہیں جدید دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اپنے اسی شوق کی بنا پر وہ جنگلات سے نکل کر شہری آبادی کے قریبی جنگلات تک آئے ہوئے تھے، جیمسن پال نے کہا۔ اوہ، پھر تو آپ ان کی قبائلی معاشرت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے، ریکھا نے کہا۔ ہاں، ایک قبائلی انسان جس کا نام لاکاشی تھا، اس سے میری کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کئی بار جدید دنیا میں آ چکا تھا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہماری زبان بھی بول لیتا تھا۔ اس نے مجھے قبائلی معاشرت کے بارے میں بہت کچھ بتایا، جیمسن پال نے کہا، اور پھر اس نے قبائل کی بہت سی باتیں بتائیں۔ سر، جنگلات میں وحشیوں کے بہت سے قبیلے ہوتے ہیں، اس لاکاشی کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ریکھا نے کہا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا تعلق لاشا قبیلے سے ہے، جیمسن پال نے کہا۔ وہ عجیب و غریب واقعہ سیاہ بادل کے ایک بہت بڑے ٹکڑے کا جنگل میں آ کر اترنا اسی لاکاشی نے آپ کو سنایا تھا؟ ریکھا نے جیمسن پال سے کہا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جیمسن پال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر، اس بات کا ذکر آپ نے ایک محفل میں کیا تھا، شاید آپ کو یاد نہیں، ریکھا نے کہا۔ تو کیا تم بھی اس محفل میں موجود تھیں؟ جیمسن پال نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نو سر، بلکہ میرا ایک دوست اس محفل میں موجود تھا، اس نے اس بات کا ذکر کیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی، اور اسی دن میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے، ریکھا نے جیمسن پال سے کہا۔
یہ جنگلی لوگ اعتقاد کے بہت کمزور ہوتے ہیں، نہ جانے اس نے کیا دیکھا کہ وہ یہ سمجھا کہ بادل کا کوئی سیاہ ٹکڑا جنگل میں اتر آیا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ جیمسن پال نے کہا، ایسا ہی ہوگا سر، آپ قبائلی علاقے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ لاشا قبیلے کا یہ جنگلی آپ کو کس جنگل میں ملا تھا؟ ریکھا نے جیمسن پال سے پوچھا۔ ان دنوں میری پوسٹنگ برینٹا سٹی میں تھی۔ سٹی کی حدود سے نکل کر یہ جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس جنگل میں کوئی 50-60 کلومیٹر آگے گیا ہوا تھا کہ میری ملاقات اس جنگلی سے ہوئی تھی، جیمسن پال نے کہا تو ریکھا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مزید کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس سے معلوم ہو سکتی، اس لیے اس نے انٹرویو کلوز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سر، آپ سے ملاقات اور آپ کا انٹرویو بہت شاندار رہا۔ یہ بہت جلد کسی سنڈے میگزین میں شائع ہو جائے گا، ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیمسن پال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکریہ مس شیلینا، میں اپنے انٹرویو کی اشاعت کا انتظار کروں گا، جیمسن پال نے کہا۔ ریکھا کھڑی ہوئی تو طارق صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جیمسن پال سے اجازت لی اور اس کی کوٹھی سے باہر آ گئے۔ انکل، کیا خیال ہے؟ مسٹر جیمسن پال کے انٹرویو سے آپ کو کچھ مفید باتیں معلوم ہو گئی ہیں؟ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتے ہوئے ریکھا نے طارق صاحب سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ اب میں لاشا قبیلے کو تلاش کر لوں گا، اور جہاں لاکاشی نے بادل کا سیاہ ٹکڑا دیکھا تھا، سلور سٹی اس کے کہیں قریب ہی ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کرنل تک پہنچ جائیں گے، طارق صاحب نے یقین بھرے لہجے میں کہا تو ریکھا نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور پھر وہ ٹیکسی سٹینڈ تک پہنچ گئے۔ وہ سب اس وقت ایک بڑی جیپ میں سوار تھے۔ جیپ انتہائی طاقتور انجن کی تھی، اس لیے جوزف اسے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا رہا تھا۔ برازیلیا سے برمیا کا فاصلہ 1000 کلومیٹر تھا، اور انہوں نے یہ فاصلہ جیپ میں ہی طے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ مخصوص جیپ تھی جو جنگلات میں بہت حد تک سفر کر سکتی تھی۔ جوزف نے یہ جیپ خریدی تھی اور جوزف ہی اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ برازیلیا سے روانگی سے قبل ان سب نے مقامی میک اپ کر لیے تھے، البتہ جوزف بغیر میک اپ کے تھا۔ جیپ میں بڑے بڑے بیگ بھی رکھے ہوئے تھے جن میں ایسا سامان تھا جو انہیں جنگل میں کام آنا تھا۔ اس سامان میں خشک خوراک کے ڈبے، خیمے، میڈیکل باکس، اسلحہ جوزف کی پسند کے مطابق خریدا گیا تھا، جبکہ روشی نے چند خصوصی سائنسی آلات خریدے تھے۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ ان کے کام آ سکتے تھے کیونکہ وہ ایک سائنسی شہر جا رہے تھے۔ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے جوزف نے انہیں صرف 5.5 گھنٹے میں ہی برازیلیا کے برمیا سٹی پہنچا دیا تھا۔ وہ برمیا سٹی پہنچے تو رات ہونے والی تھی اور انہیں بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ مس روشی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا خیال ہے کھانا نہ کھا لیا جائے؟ سلیمان نے روشی سے کہا۔ بھوک تو سب کو لگ رہی ہے، لیکن کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے بجائے کھانا خرید لیا جائے اور اسے جنگل میں ہی جا کر کھایا جائے، اس طرح ہمارا بہت سا وقت بچ سکتا ہے، جوزف نے کہا۔ تمہاری تجویز معقول ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، صفدر نے جوزف سے کہا۔ جوزف، تمہیں برمیا سٹی کے تفصیلی نقشے کی بھی تو ضرورت پڑے گی، روشی نے جوزف سے کہا۔ یس مسی، جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ کسی پیٹرول پمپ پر جیپ روک کر تم جیپ میں پیٹرول ڈلواؤ، میں اور صفدر اس دوران کھانا اور نقشہ خرید لیتے ہیں، روشی نے جوزف سے کہا۔ برمیا سٹی کی حدود میں داخل ہوتے ہی جوزف نے جیپ کی سپیڈ آہستہ کر لی تھی۔ اب روشی کی بات سن کر اس نے سپیڈ مزید آہستہ کر دی۔ پھر ایک پیٹرول پمپ دیکھ کر وہ جیپ پیٹرول پمپ پر لے گیا۔ صفدر اور روشی جیپ سے اتر گئے جبکہ باقی ساتھی جیپ میں بیٹھے رہے۔ جوزف نے فیول ٹینکی فل کروائی اور پھر وہ جیپ کو آگے لے گیا اور پھر اس نے جیپ ایک سائڈ پر روک لی۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور روشی واپس آ گئے۔ وہ کھانا اور نقشہ لے آئے تھے۔ وہ جیپ میں بیٹھے تو جوزف نے جیپ آگے بڑھا دی۔ جوزف، تم نے بتایا تھا کہ تم پہلے بھی برازیل آ چکے ہو، کیا برمیا سٹی بھی پہلے آئے ہو؟ تنویر نے جوزف سے کہا۔ یس مسٹر تنویر، میں پہلے بھی برمیا سٹی آ چکا ہوں، جوزف نے اس سے کہا۔ پھر تو تمہیں نقشے کی ضرورت نہیں تھی، تمہاری یادداشت تو بہت اچھی ہے، نعمانی نے جوزف سے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو مسٹر نعمانی، نقشہ بس احتیاطاً ہی لیا ہے، جوزف نے کہا اور ساتھ ہی اس نے جیپ کی رفتار بھی بڑھا دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے جیپ سڑک سے نیچے اتار کر روک لی۔ مسی، وہ نقشہ مجھے دکھائیں، جوزف نے روشی سے کہا تو اس نے برمیا کا نقشہ جوزف کو دے دیا۔ جوزف غور سے نقشہ دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد
اس نے نقشہ واپس کر دیا تو دیگر ساتھی بھی نقشہ دیکھنے لگے۔ مسی، ہم ٹھیک جا رہے ہیں، تقریباً پون گھنٹے بعد ہم برمیا سٹی کی حدود سے نکل جائیں گے اور جنگل کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ جوزف نے روشی سے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ جوزف نے ایک بار پھر جیپ آگے بڑھائی۔ اب بھی جیپ کی رفتار بہت زیادہ تھی اور پھر تقریباً 40 منٹ بعد جیپ ایک جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل میں کوئی باقاعدہ راستہ تو تھا نہیں، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف تھا، اس لیے جیپ آگے بڑھ رہی تھی۔ البتہ جیپ کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے انہیں تقریباً 15 منٹ گزر گئے۔ مس روشی، اب تو بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، سلیمان نے دہائی دینے والے انداز میں روشی سے کہا۔ سلیمان، اگر تم سفر کی مشکلات برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے ساتھ سفر کرتے کیوں ہو؟ جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابے کالیے، کھانا پینا بھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس سفر میں تمیز سے مجھ سے بات کرنا، میں تمہارا لیڈر ہوں، جوزف نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اگر میں تمیز سے بات نہ کروں تو تم کیا کر لو گے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ان خطرناک جنگلات میں بے شمار جنگلی درندے ہیں اور وہ درندے میرا کہنا مانتے ہیں۔ میں کسی درندے کو حکم دوں گا، وہ تمہارا صرف ایک لقمہ ہی بنائے گا، جوزف نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر مجھے چیف X2 کی ہدایت یاد نہ ہوتی تو میں ابھی تمہاری لیڈری خاک میں ملا دیتا، سلیمان نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ جوزف، جیپ روک لو، میرے خیال میں آج رات ہمیں یہیں قیام کرنا چاہیے، روشی نے جوزف سے کہا۔ جوزف نے جیپ روک لی، اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن ہی رہنے دی اور نیچے اتر آیا۔ مسی، میرا خیال ہے کہ ہم پہلے خیمہ لگا لیں پھر کھانا کھائیں، جوزف نے روشی سے کہا۔ نہیں، پہلے کھانا کھائیں گے پھر خیمے لگائیں گے، سلیمان نے جوزف کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، پہلے قیام پھر طعام، جوزف نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جوزف، سلیمان کو تنگ نہ کرو، ہم پہلے کھانا کھا لیں پھر خیمے لگا لیں گے، روشی نے کہا۔ اگر آپ کی بھی یہی مرضی ہے مسی تو پھر ٹھیک ہے، جوزف نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ جیپ میں پانی کے کین موجود تھے۔ انہوں نے جیپ سے نیچے اتر کر منہ ہاتھ دھوئے اور پھر انہوں نے جیپ میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے زمین کا کچھ حصہ صاف کیا اور اس پر 2 خیمے لگا دیے۔ ایک خیمہ چھوٹا تھا جبکہ دوسرا خیمہ بڑا تھا۔ چھوٹا خیمہ روشی کے لیے لگایا گیا تھا اور بڑا خیمہ باقی تمام افراد کے لیے۔ تم سب لوگ آرام کرو، میں خیموں سے باہر پہرے پر رہوں گا، جوزف نے ان سے کہا۔ جوزف، ہم سب باری باری پہرا دیں گے، نیند بھی سب کے لیے ضروری ہے، صدیقی نے جوزف سے کہا۔ صدیقی صاحب، میں 2-2.5 گھنٹے سو لوں تو مجھے وہ نیند کافی رہتی ہے، اس لیے تم سب بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں رات کے آخری پہر تمہیں جگا دوں گا، جوزف نے صدیقی سے کہا۔ نہیں، پہلے تم سو جاؤ، نصف رات کے بعد تمہیں جگا دیں گے ہم، خاور نے جوزف سے کہا۔ مسٹر خاور، تمہیں معلوم تو ہے کہ باس کی موجودگی میں میں پہرے کا کام ہی کرتا ہوں، جوزف نے کہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جوزف، فی الحال تم سو جاؤ، 3-4 گھنٹے صدیقی اور خاور پہرا دیں گے، پھر یہ تمہیں اٹھا دیں گے اور یہ کام تم سنبھال لینا، روشی نے جوزف سے کہا۔ اوکے مسی، تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، جوزف نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ صدیقی اور خاور نے مشین پسٹل جیب سے نکال لیے۔ روشی اپنے خیمے میں چلی گئی جبکہ باقی افراد دوسرے خیمے میں۔ جوزف نے جاتے ہوئے جیپ کی ہیڈ لائٹس بھی آف کر دیں۔ کچھ دیر تک صدیقی اور خاور کو اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا، پھر ان کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئیں اور انہیں درخت وغیرہ سائے کی طرح نظر آنے لگے۔ بڑے اور گھنے درخت بڑے بڑے دیووں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ صدیقی اور خاور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تھک وہ بھی چکے تھے لیکن ڈیوٹی دینا بھی ضروری تھا اور اس وقت وہ آپس میں گفتگو بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ گہرے سناٹے میں ان کی دھیمی آواز بھی بہت دور تک جا سکتی تھی اور ان کی آوازوں سے ان کے ساتھیوں کی نیند خراب بھی ہو سکتی تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ کبھی کبھی وہ سر اٹھا کر دور تک دیکھ لیتے تھے۔ انہیں اس طرح بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ انہوں نے خیمے کا پردہ ہٹتے دیکھا اور پھر جوزف باہر آ گیا۔ میں نے نیند کر لی ہے، اب تم دونوں جا کر سو جاؤ، جوزف نے نہایت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ صدیقی نے ریسٹ واچ کا بلب جلا کر وقت دیکھا۔ انہیں باہر بیٹھے ہوئے 3.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے اٹھے اور خیمے کے اندر چلے گئے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ انہوں نے بامشکل 1 گھنٹہ جیپ میں سفر کیا ہوگا
کہ راستہ اس قدر دشوار ہو گیا کہ اب جیپ کا آگے جانا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے جیپ کو وہیں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بیگ اٹھا کر پیدل آگے بڑھنے لگے۔ وہ کئی گھنٹوں تک مسلسل چلتے رہے۔ اس دوران انہیں جنگل کا کوئی خطرناک جانور نظر نہیں آیا تھا۔ خرگوش، ہرن، گیدڑ، گلہریاں اور سانپ انہیں دکھائی دیے تھے اور یہ سب چیزیں انہیں دیکھ کر بھاگ گئی تھیں۔ مس روشی، اگر جوزف برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ دوپہر کے بعد سلیمان نے روشی سے کہا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ جوزف سے پوچھو۔ روشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس سے بات کروں گا تو یہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑے گا، سلیمان نے کہا۔ دوڑنا بزدلوں کا کام ہے، میں کیوں دوڑوں گا؟ جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جوزف کی بات سن کر سلیمان اور روشی کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سلیمان، میں بتاؤں تم روشی سے کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ چوہان نے سلیمان سے کہا۔ اگر آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے تو آپ مس روشی کو بتا دیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سلیمان نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو اس مرتبہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک تو اس سلیمان کے بچے کو بھوک بہت لگتی ہے، جوزف نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم اونٹ جیسی خوبیاں رکھتے ہو تو اس پر دوسروں کا کیا قصور؟ سلیمان نے جوزف سے کہا۔ اونٹ جیسی خوبیاں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جوزف نے سلیمان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اونٹ اپنے پیٹ میں پانی ذخیرہ کر لیتا ہے اور پھر کئی دنوں تک پانی پیے بغیر ریگستان میں سفر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ریگستانی جانور ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے پیٹ میں کئی دنوں کی خوراک ذخیرہ کر لیتے ہو اور جنگل میں کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے سفر کر سکتے ہو، کیونکہ تم جنگل کے جانور ہو، سلیمان نے کہا۔ اے مسٹر سلیمان، میں جنگلی ضرور ہوں لیکن جانور نہیں، انسان ہوں، سمجھے؟ جوزف نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سمجھ گیا مائی باپ، سمجھ گیا۔ اب اپنی ٹیم کی حالت پر ترس کھاؤ اور کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرو، سلیمان نے اس سے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جوزف کے سامنے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ اگر سب کو بھوک محسوس ہو رہی ہو تو پھر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، جوزف نے سب سے کہا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ کھانا کھا ہی لیا جائے، خاور نے سلیمان کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، دسترخوان بچھایا جائے، جوزف نے کہا، اور پھر وہ سب زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے زمین پر دری بچھا لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ ابھی وہ دری پر سے اٹھے ہی نہیں تھے کہ انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی اور وہ سب اچھل پڑے۔ بچوں، میں تمہیں کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا اور یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو سفر اب ہم شروع کرنے والے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ معلوم نہیں کہ ہم زندہ واپس آ سکیں گے یا نہیں۔ ہم کسی جنگلی درندے کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی آدم خور قبیلے میں پھنس سکتے ہیں۔ برازیلیا کے جنگلات میں اڑنے والے ایسے زہریلے سانپ موجود ہیں جو ماتھے پر ڈس لیتے ہیں، اور جس جانور کو وہ ڈستے ہیں وہ سیکنڈوں میں پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آدم خور درختوں کی بھی کثرت ہے۔ ان درختوں کے قریب سے جو بھی جاندار گزرنے لگے تو وہ اسے جکڑ لیتے ہیں اور منٹوں میں اس جاندار کا خون پی لیتے ہیں اور گوشت کھا جاتے ہیں، البتہ ہڈیاں بچا دیتے ہیں۔ آدم خور چیونٹیاں، کیڑے، بچھو، سانپ، اژدہے اور دیگر خطرناک بلائیں ان جنگلات میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ ان سب دشمنوں کی موجودگی میں زندہ واپس آنا بہت مشکل نظر آتا ہے، طارق صاحب نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ برینٹا سٹی میں موجود تھے۔ برازیلیا میں طارق صاحب نے ایک مخصوص جیپ خریدی تھی اور وہ ایک طویل سفر کر کے برینٹا پہنچے تھے۔ اپنی ضرورت کا تمام سامان انہوں نے برازیلیا سے ہی خرید لیا تھا، جو اس وقت بیگوں میں بند جیپ میں پڑا ہوا تھا۔ طارق صاحب کی بات سن کر تجسس تو سب کے چہرے پر ابھر آیا تھا، لیکن خوفزدہ کوئی بھی نہیں ہوا تھا۔ انکل، اگر کرنل صاحب کی تلاش میں مجھے اپنے 7 جنم بھی قربان کرنے پڑے تو میں انکار نہیں کروں گی، ریکھا نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو طارق صاحب نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ انکل، اگر ہم ڈرنے والے ہوتے تو گھر سے ہی کیوں نکلتے؟ ہریش نے طارق صاحب سے کہا۔ انکل، میں تو سوگند کھا کے آیا ہوں کہ اب کافرستان واپس آؤں گا تو کرنل صاحب کے ساتھ، ورنہ میں برازیلیا کے جنگلوں میں مر مٹ جاؤں گا، جگدیش نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اور ہماری تو جانیں ہر لمحہ کرنل صاحب کے لیے حاضر رہتی ہیں، کیوں انور؟ رشیدہ نے کہا۔ بالکل، ہماری یہ زندگیاں کرنل فریدی صاحب کی محبت سے سرشار ہیں۔ اگر کرنل صاحب ہمیں نہ ملے تو ہماری یہ زندگیاں کسی کام کی نہیں، انور نے جذباتی لہجے میں کہا۔ قاسم، تم نے سن لیا کہ برازیلیا کے جنگل کتنے خطرناک ہیں، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔
تم رئیس گھرانے کے ناز و نام میں پلے نوجوان ہو، جنگل کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکو گے۔ کیپٹن حمید نے قاسم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا تو اس کا منہ بن گیا۔ ابے سالے کپتان، تم مجھے بزدل سمجھتے ہو، کمزور سمجھتے ہو؟ میں مکہ مار کر ہاتھی واتی کی گردن توڑ مروڑ سکتا ہوں، قاسم نے دکھی لہجے میں کہا۔ کیپٹن حمید کی بات سن کر اسے دکھ ہو رہا تھا۔ قاسم، میں تمہیں کافرستان سے ہی نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن تم نے اصرار کیا تو میں لے آیا، لیکن آگے خطرہ ہی خطرہ اور موت ہی موت ہے۔ کیپٹن حمید نے قاسم سے کہا، سالے کپتان وپتان، صرف تمہیں کرنل صاحب سے محبت ہے، صرف تم ہی اس کے لیے جان وان قربان کر سکتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کرنل صاحب ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، میں ان کے لیے جان وان قربان کر سکتا ہوں۔ قاسم نے جوش سے بھرپور لہجے میں کہا، مجھے خوشی ہے قاسم کہ تم کرنل سے اتنی محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے تم بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ طارق صاحب نے قاسم سے کہا تو قاسم کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ تھینک یو انکل، آپ بہت عظیم ہو، قاسم نے طارق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ میں بریٹنا سٹی پہلے بھی آ چکا ہوں، اور اس سٹی کے بعد جو جنگل شروع ہوتا ہے میں نے اس جنگل کی سیر بھی کی ہوئی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہم لاشا قبیلے کو تلاش کر لیں گے۔ طارق صاحب نے کہا، انکل آپ نے بتایا تھا کہ برازیلیا کے کئی شہر ہیں جن کے بعد جنگلات شروع ہو جاتے ہیں، کیا یہ سب جنگلات الگ الگ ہیں؟ رشیدہ نے طارق صاحب سے پوچھا۔ مختلف زاویوں سے یہ جنگلات آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، یعنی ہم برینٹا سٹی سے جنگل میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے ہم برمیا سٹی یا لاس سٹی سے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جنگلات بہت وسیع ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ طارق صاحب نے کہا، انکل ابھی آپ نے بتایا کہ آپ برینٹا سٹی پہلے بھی آ چکے ہیں اور اس جنگل میں بھی جا چکے ہیں، اس جنگل میں آپ کہاں تک گئے ہوئے ہیں؟ ہریش نے طارق صاحب سے پوچھا۔ میں بہت آگے تک گیا ہوں۔ اس طرف سے جنگل کا پہلا قبیلہ بالاسی ہے۔ بالاسی قبیلہ آدم خور نہیں ہے، لیکن یہ قبائلی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی غیر آدمی ان کے قبیلے میں آئے، لہٰذا جیسے ہی انہیں کوئی غیر آدمی نظر آتا ہے یہ اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور اپنے قبیلے میں آنے کی سزا کے طور پر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ طارق صاحب نے بالاسی قبیلے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، انکل آپ اس قبیلے تک پہنچے، پھر آپ کیسے بچ گئے؟ رشیدہ نے طارق صاحب سے کہا، اس کی وجہ یہ ہے رشیدہ بیٹی کہ میں جنگلوں میں بولی جانے والی بہت سی زبانوں سے واقفیت رکھتا ہوں اور وحشی قبائل کی طرز معاشرت کو سمجھتا ہوں۔ افریقہ کے جنگلات ہوں یا برازیل کے، جہاں جہاں وحشی قبائل ہیں، سفید نیولا مقدس جانور سمجھا جاتا ہے، اور جس کے پاس سفید نیولا ہو اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے سفید نیولا پالا ہوا ہے جو مجھ سے بہت مانوس ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر وقت میری جیب میں رہتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر میں اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر قبائلیوں سے اپنی عزت کرواتا ہوں۔ طارق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، انکل پھر تو آپ کے ہوتے ہوئے وحشی ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، آپ تو ہمیں بلا وجہ ڈرا رہے ہیں۔ جگدیش نے کہا، ہو سکتا ہے کہ جنگلی انسان سفید نیولے کی وجہ سے کچھ رعایت کر جائیں، لیکن میں نے دیگر جن دشمنوں کا ذکر کیا ہے وہ تو کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے۔ طارق صاحب نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، انکل اللہ ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ رشیدہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، انکل زیرو لینڈ والے مجرم ہیں اور مجرم شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں، ہم شیطانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، بھگوان ہماری رکشا کرے گا۔ ریکھا نے طارق صاحب سے کہا، ہاں تم لوگوں کا یقین دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کرنل صاحب کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے اور زیرو لینڈ والوں کو شکست سے دوچار کریں گے۔ طارق صاحب نے کہا، ہماری پرارتھنا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں۔ ہریش نے کہا، اوکے اب میں مطمئن ہوں اور اب ہم جنگل کی طرف بڑھ رہے ہیں، طارق صاحب نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیپ آگے بڑھا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کی جیپ جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل ابھی کم گھنا تھا اور اس میں جیپ آسانی سے چل رہی تھی، البتہ طارق صاحب نے رفتار آہستہ کر لی تھی۔ جیپ کے انجن کی آواز بھی بہت کم تھی اور وہ سب بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ سر جب ہم وال سٹریٹ میں زیرو لینڈ کے ایجنٹوں کے قابو میں آ گئے تھے تو کس نے ہماری مدد کی تھی؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ہریش نے کیپٹن حمید سے پوچھا تو وہ سبھی چونک پڑے۔ یہ سوال ان سب کے ذہن میں ہی تھا لیکن اس وقت ذہنوں سے محو ہو چکا تھا۔
حریش کے بولنے پر ان سب نے کیپٹن حمید کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اسے میں خود بھی نہیں جانتا، اور میرے پوچھنے پر اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہمارا ہمدرد اور دوست ہے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، چلا گیا۔ کیپٹن حمید نے انہیں بتایا۔ کیا آپ نے اس آدمی کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا؟ جگدیش نے کیپٹن حمید سے پوچھا۔ نہیں، ویسے بھی وہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہم چہروں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہماری فیلڈ کے لوگ اکثر میک اپ میں رہتے ہیں، جس طرح کہ اس وقت ہم بھی میک اپ میں ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ آپ کو یقین ہے کہ ہمارا وہ ہمدرد میک اپ میں تھا؟ ریکھا نے کیپٹن حمید سے کہا۔